بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 120۔ ذرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے۔ میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیوں میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخ واقدی ابن شام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سلاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا چپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سلاروں نے اسے اپنی بےزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین تاریخوں میں ان کے نام نہیں کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ اب جاری تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلا یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ مردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ مردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور رقم میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش ہی نہیں تھی کہ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڑبڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا خونریز تھا۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تو پتہ چلا رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں
میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سلاروں نے اپنے اپنے نیب سلاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سلارے اعلیٰ رضان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ رضان نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہوگی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا۔ اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ رضان کے سلار کبکلار نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ رضان نے کہا، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کبکلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سلار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سلاروں کے مشوروں سے مختلف تھے لیکن ایک بات مشترک تھی، سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کے ان میں سے زندہ وہی رہے گا جو جنگی قیدی ہوگا۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ان کا سلار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سلار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سلار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سلاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ عنہ سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے قتل۔ کال کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ رضان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں۔ لڑائی ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سلار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سلار اعلیٰ رضان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اس طرح قتل کرے کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے۔ بہت اچھی تجویز ہے، رضان نے کہا، میں بھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک عیسائی جس کا تاریخوں میں نام داؤد لکھا ہے رضان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، رضان نے ایک عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ رضان سے ذرا ہی کم تھا۔ رضان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ رضان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں اور اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش ہی پہنچے گی۔ میں نے اسے راستے میں قتل کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشلیں جا رہی تھی۔ داؤد نے اپنا تعارف کروایا اور رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے رضان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا
پر تو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی آدمی کرتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں میں اس چمک میں عشق رسول رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و راز کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ داؤد کو دیکھتے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا، وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک بار 2 زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشان کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشتناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بکھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں الچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہ تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار دان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا ہے، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ اداب بجا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ عنہ پر جھپٹنے کا ارادہ ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے دان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح دان کے 10 آدمی کس جگہ گھاٹ میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا، مجھے نقد نام کی ضرورت نہیں۔ میں جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر دان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے آیا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر